بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ جنازے سے متعلق یہ بھی سماعت فرمائیں کہ جب ہم قبرستان جنازے کو لے کر کے جاتے ہیں تو جنازہ جب تک رکھا نہ جائے اس وقت تک بیٹھنا مکروہ ہے، اور جب جنازہ رکھ دیا جائے تو بے ضرورت کھڑا نہ رہے، اور اگر لوگ بیٹھے ہوں اور نماز کے لیے وہاں جنازہ لایا گیا تو جب تک رکھا نہ جائے کھڑے نہ ہوں۔ اسی طرح اگر کسی جگہ لوگ بیٹھے ہوں اور وہاں سے جنازہ گزرا تو اس وقت میں ہم سوچتے ہیں کہ جنازہ ہمارے سامنے سے آ رہا ہے یا ہمارے پاس سے گزر رہا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جنازہ دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لہذا کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے سے جنازہ گزر رہا ہے تو میں اس میں شریک ہو جاؤں، تو اگر وہ شریک ہونا چاہتا ہے تو وہ اٹھے اور جنازے کے ساتھ چلا جائے۔ جنازہ جب رکھا جائے تو اس طرح نہ رکھیں کہ قبلہ کو پاؤں ہوں یا سر، بلکہ آڑا رکھیں کہ دہنی کروٹ قبلے کو ہو۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ بھی آیا کہ اگر کسی پڑوسی یا رشتہ دار یا کسی نیک شخص کا جنازہ ہو تو اس جنازے میں شریک ہونے میں کیا فضیلت ہے؟ تو علامہ صدر الشریعہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر میت پڑوس کی ہو یا رشتہ دار ہو یا کوئی نیک شخص ہو تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک سوال یہ ہے، جو شخص جنازے کے ساتھ ہے اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چاہیے، اور نماز کے بعد اولیاء میت سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے۔ ہاں، دفن کے بعد اولیاء سے یعنی جنازے کے جو ولی ہیں ان سے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک مسلمان بھائی کے جنازے میں ہم شریک ہوں، اس کے دفن میں بھی شریک ہوں۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف نماز جنازہ پڑھ کر کے بھی واپس آ سکتا ہے، اور دفن میں شریک ہو تو اور اچھی بات ہے، اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک قیرات کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر دفن میں بھی شریک ہوتا ہے تو 2 قیرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور محدثین کرام نے اس کی تشریح یوں فرمائی ہے کہ قیرات دینار کے 24ویں حصے کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک قیرات جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملا کرتا ہے، یعنی اس کے مثل بتایا گیا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جنازے کے اندر بھی شریک ہوں اور اس کے دفن کے اندر بھی شریک ہوں، تاکہ 2 قیرات کا ہم کو ثواب مل جائے۔ یہ نماز جنازہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس سوال آیا کہ نماز جنازہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے؟ کیا اسی طرح ہے جس طرح ہم نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں کہ ضروری اور لازمی حتمی طور پر جو نماز پنجگانہ پڑھی جاتی ہے تو کیا اسی طرح ہے؟ لیکن نہیں، نماز جنازہ میں اور نماز پنجگانہ میں فرق ہے۔ نماز پنجگانہ یہ فرض عین ہے
کہ جس کے اوپر وہ نماز لازم ہے اس کا ہی پڑھنا ضروری ہے. اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو وہ اس کا ذمہ دار رہے گا. لیکن نماز جنازہ جو ہے یہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے. ہاں، جس کو خبر پہنچی تھی اور اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو گنہگار ہوا. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نماز جنازہ ایک آدمی، دو آدمی، چار آدمی، تین آدمی پر پڑھ لیں، ایک آدمی بھی پڑھ لے، کیونکہ ایک یہ مغفرت کی دعا ہے، لہذا سب بری ذمہ ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو سب گنہگار ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ کے لیے کیا جماعت شرط ہے؟ جس طرح کہ نماز پنجگانہ میں نماز کے لیے جماعت شرط ہوتی ہے، اور ہم جو فرض نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وہ شرط بھی ہے. لیکن نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا. نماز جنازہ واجب ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو اور نمازوں کے لیے ہیں، یعنی قادر ہونا، بالغ ہونا اور عاقل ہونا، مسلمان ہونا. ایک بات اس میں زیادہ یہ ہے، یعنی اس کی موت کی خبر ہونا. نماز جنازہ میں دو طرح کی شرطیں ہیں، ایک تو نمازی کے متعلق، دوسری میت کے متعلق ہے. نمازی کے لحاظ سے تو وہی شرطیں ہیں جو مطلق نماز کی ہیں، یعنی مصلی کا، یعنی نمازی کا نجاست حکمیہ اور حقیقیہ سے پاک ہونا، نیز اس کے کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا. ستر عورت، یعنی جس جگہ کا جسم میں چھپانا ضروری ہے تو وہ ستر عورت بھی ضروری، اور قبلے کو منہ ہونا، اور چوتھی یہ کہ نیت کا ہونا. اس میں وقت شرط نہیں ہے، جیسے نماز پنجگانہ کے لیے وقت شرط ہے، جیسے ظہر کا وقت تو اس کے لیے ظہر کا وقت شرط ہے، عصر کی نماز پڑھیں گے تو عصر کا وقت اس کے لیے شرط ہے. لیکن نماز جنازہ میں وقت شرط نہیں ہے. اور تکبیر تحریمہ جو ہے، جو ہم اللہ اکبر یہ کہہ کر کے نیت باندھتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ رکن ہے، یہ شرط نہیں ہے. ایک اہم مسئلہ نماز جنازہ کے تعلق سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اور لڑتے جھگڑتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی روڈ پر نماز ہوتی ہے، کہیں کوئی جگہ مخصوص کر لی جاتی ہے، میدان میں ہوا کرتی ہے، اور دیگر مقامات پر، کیونکہ مسجد وغیرہ کے اندر تو مکروہ ہے نماز جنازہ جماعت کر کے پڑھنا، یعنی نماز جنازہ پڑھنا. تو ہم میدان میں، روڈ پر یا اور دیگر مقامات پر ہم نماز جنازہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو ہم جوتے وغیرہ بھی، چپل وغیرہ بھی پہنے ہوتے ہیں. تو اس کی دو صورتیں یہ ہیں کہ بعض لوگ جوتا پہن کر اور بہت سے لوگ جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یعنی جوتا اتارا اور اسی جوتے پر پیر رکھ کر کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو جوتے علیحدہ کر دیتے ہیں اور اس جگہ پر پیر رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو جوتے پہن کر نماز پڑھتے ہیں. تو آیا یہ جو تین صورتیں ہیں اس کی، تو ان میں کون سی جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، تو وہ صورت میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، اگر کوئی آدمی جوتا پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جوتا اور اس کے نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے.
बक़द्र मानिअ नजासत होगी तो उसकी नमाज ना होगी। और अगर जूते पर खड़े होकर नमाज पढ़ता है और उसने नमाज पढ़ी तो जूते का पाक होना जरूरी है। ये मतलब यह है कि आप जूता उतार कर के भी नमाज पढ़ सकते हैं, जूते पर खड़े होकर के भी नमाज पढ़ सकते हैं, जूता पहन करके भी नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अगर जूता पहन करके आप नमाज पढ़ते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि जूता भी पाक हो और उसके नीचे की जमीन, ये दोनों पाक होना इनका जरूरी है। और अगर जूता उतार कर जूते पर खड़े होकर के आप नमाज पढ़ रहे हैं तो जूते का ही पाक होना बस जरूरी है। और इस सिलसिले में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद इस्लाम हुजूर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फतवा रज़विया जिल्द नंबर 9 और सफ़ा नंबर 188 पर यूं तहरीर फरमाया है कि एहतियात यही है कि जूता उतार कर उस पर पांव रखकर नमाज पढ़ी जाए। क्यों? इसलिए कि जमीन या तला अगर नापाक हो तो नमाज में खलल ना आए। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने एहतियात इसी में बताई है कि जूता उतार कर उस पर पांव रखकर नमाज पढ़ें।